حضرت رابعہ بصری کا واقعہ۔ حضرت رابعہ بصری مخدومہ پردہ نشین عورت تھی۔ آپ شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ آپ کو حج کا شوق ہوا تھا۔ آپ کے پاس ایک گدھا تھا جو بہت بیمار اور کمزور تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنا سامان اس پر لاد لیا اور حج پر نکل پڑی۔ راستہ میں آپ گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہیوں اور قبیلوں کے لوگوں نے آپ سے کہا ہم آپ کا سامان لے کر چلتے ہیں، جس پر حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ جب وہ قافلہ چلا گیا تو حضرت رابعہ بصری نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کی، اے ساری کائنات کے بادشاہ، اے میرے اللہ، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے؟ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، پہلے مجھے گھر سے بلا لیا، پھر راستے میں میرا گدھا مار دیا اور تنہا بیابان میں ایک عورت کو اکیلا چھوڑ دیا۔ جب آپ کی مناجات ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا گدھا زندہ ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصری نے پھر سامان اس گدھے پر لاد لیا اور مکہ معظمہ کو چل پڑی۔ حضرت رابعہ بصری جب مکہ کے قریب پہنچی تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئی اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے، اور یہ دعا بھی کی کہ میں کہاں جاتی ہوں، میری بنیاد تو مٹی سے بنی ہے اور خانہ کعبہ کا پتھر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے۔ میری غرض ہے کہ اے میرے اللہ، میں آپ کو دیکھ لوں اور آپ مجھے مل جائے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا کہ اے رابعہ، تو کیا چاہتی ہے کہ تمام عالم تہ بالا ہو جائے اور ان سب کا خون تیرے نامہ بال میں لکھا جائے؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی آرزو کی تو ہم نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر ایک بار حضرت رابعہ بصری پہاڑ پر گئی تو تمام شکاری جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، آپ کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے۔ سب جانور حضرت حسن بصری کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری نے آپ سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ جانور مجھے دیکھ کر بھاگ گئے اور تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، حضرت حسن بصری پہلے یہ بتاؤ تم نے آج کیا کھایا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا میں نے آج گوشت اور روٹی کھائی ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے پوچھا اے حضرت رابعہ بصری، تم نے یہ مرتبہ کیسے پایا؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا میں نے اپنا سب کچھ اللہ کی یاد میں گم کر دیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے پوچھا آپ نے اللہ کو کیوں کر جانا؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا میں نے بے چوں چڑھا اللہ کو پہچانا۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جائے گی؟ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا اس جہاں سے آئی ہوں اور اسی جہاں میں جاؤں گی۔ لوگوں نے پوچھا آپ اس جہاں میں کیا کرتی ہو؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا افسوس۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو جواب دیا اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہاں سے ملتا ہے اور میں کام اس جہاں کے لیے کرتی ہوں۔ لوگوں نے حضرت رابعہ بصری سے محبت کی کیفیت دریافت کی تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا محبت ازل سے آئی ہے اور ابد سے ہو کر گزری ہے۔ محبت نے تمام عالم میں کسی اور کو ایسا نہ پایا کہ اس کے ایک گھونٹ پیا ہو۔ آخر کار محبت واصل الہی اللہ سے ہوئی ہے اور وہاں سے ارشاد ہوا کہ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے جو اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت رابعہ بصری سے پوچھا کہ جس اللہ کی آپ عبادت کرتی ہو کہ آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں؟
تو حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، اگر میں نے اس اللہ کو نہ دیکھا ہوتا تو میں اس کی عبادت کیوں کرتی؟ حضرت رابعہ بصری ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی جدائی سے ڈرتی ہوں، اس لیے روتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ فوت ہونے کے وقت ندا نہ آئے اور ہماری عبادت کسی کام کی نہ رہے۔ لوگوں نے پوچھا، جب گناہ کار توبہ کرتا ہے تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، جب تک اللہ پاک توبہ قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتا تو کوئی گناہگار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ پاک توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے تو پھر توبہ قبول بھی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ عزت سے نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو۔ جب دل بیدار ہو گیا تو دوستی اور عزت کی ضرورت نہیں باقی رہتی، یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے۔ دل کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا جائے کہ اللہ تیرے سامنے آ جائے۔ بس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز اللہ کا ذکر کرنے والے ہنستے ہنستے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز اللہ کا ذکر کرنے والے ہنستے ہنستے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، صرف زبان سے استغفار کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔ اگر وہ خود بینی کے ساتھ توبہ کرے تو دوسرے گناہ کی محتاجی ہی نہیں رہے گی۔ اور فرمایا کہ ثمرۂ معرفت اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور فرمایا، پہچان عارف کی یہ ہے کہ اللہ سے پاک صاف دل طلب کرے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف دل دے دے تو اسے فوراً اللہ کے سپرد کر دے، تاکہ اس کی حفاظت اللہ کے سپرد رہے اور اس کے پردے میں پوشید رکھے۔ جو کوئی کسی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو کبھی نہ کبھی دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری نے ایک شخص کو ہائے غم کہتے ہوئے دیکھا، تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ ہائے غم نہ کہہ، بلکہ ہائے بے غمی کہہ کر پکار، کیونکہ غم کا خاصہ ہے کہ جس کے پاس غم ہوتا ہے اس کے لیے سانس لینا تک محال ہو جاتا ہے، بات کرنا کو دور کی بات ہے۔ ایک شخص کو حضرت رابعہ بصری نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر پٹی باندھے ہوئے ہے، تو رابعہ بصری نے پوچھا، تیری عمر کیا ہوگی؟ تو اس شخص نے جواب کیا، میری عمر 30 سال ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے اس سے کہا، اتنا عرصہ بیمار ہے یا تندرست؟ اس شخص نے کہا، تندرست۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، 30 سال تک تو تندرست رہا اور اس کے شکر میں تو نے کبھی پٹی نہیں باندھی، اور ایک دن کی بیماری میں شکایت کی تو نے سر پر پٹی باندھ رہی۔ حضرت رابعہ بصری کوشش نشین تھی، آپ نے اپنے دل کو دنیا سے علیحدہ کر لیا تھا اور امید کو تازہ کیا، اس طرح جیسے کوئی مرنے والا نزاع کے وقت امید ترک کرتا ہے اور دل کو دنیا کی باتوں سے الگ کرتا ہے، اور اس قدر دنیا سے علیحدہ ہو گئی کہ حضرت رابعہ بصری ہر صبح کو دعا کرتی، اے میرے اللہ، مجھے اپنی طرف مشغول کر لے تاکہ اہل دنیا مجھے کسی اور کام میں مشغول نہ کر سکے۔ حضرت رابعہ بصری ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اے رابعہ بصری، آپ کو کوئی بیماری معلوم نہیں ہوتی، پھر کیا سبب ہے جو آپ اس طرح روتی ہو؟ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، تم لوگوں کو معلوم نہیں، میرے سینے کے اندر ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی طبیب نہیں کر سکا۔ اس مرض کی دوائی وصال الہی ہے، اس وجہ سے میں روتی ہوں اور اپنی صورت درد مندوں کے مصر بنائے رکھتی ہوں، شاید قیامت میں اس ذریعے میری آرزو پوری ہو جائے۔ چند بزرگ آپ کے پاس آئے تو
تو حضرت رابعہ بصری نے ان سے کہا تم لوگ بیان کرو اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ایک شخص نے جواب دیا ہم دوزخ کے طبقوں سے خوف کھاتے ہیں، قیامت کے دن اسے سامنا کرنا پڑے گا، اس خوف کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ دوزخ سے محفوظ رہے۔ دوسرے شخص نے کہا ہم جنت کی تمنا کرتے ہیں تاکہ ہمیں جنت حاصل ہو سکے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا وہ بندہ برا ہے اور افسوس ہے اس بندے پر جو اللہ کی عبادت دوزخ کے خوف سے کرتا ہے، یہ جنت حاصل کرنے کی وجہ سے کرتا ہے۔ ان بزرگوں نے کہا اے رابعہ بصری آپ کو اللہ سے امید ہے یا خوف نہیں؟ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا اللہ کی عبادت عین فرض ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ جنت اور دوزخ نہ بناتا تو کیا اس کے بندے اس کی عبادت نہ کرتے؟ اللہ کی عبادت بلا لالچ کرنی چاہیے۔ لوگوں نے آپ کی آزمائش کی غرض کہا اللہ نے فضائل مردوں کو زیادہ دیے ہیں اور مردوں میں انبیاء بھی بہت زیادہ ہیں، کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا تو آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکتا، تو پھر یہ بناوٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا تمہارا قول درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے سوا مردوں کے خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ ایک بات حضرت رابعہ بصری نے بیمار ہونے لگی تو لوگوں نے بیماری کا سبب پوچھا تو آپ نے کہا میرے دل کو جنت کی طرف توجہ نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہو گیا، بس یہی وجہ ہے کہ میں بیمار ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مالک بن دینار اور حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ حضرت رابعہ بصری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں صادق کے بارے میں تذکرہ ہونے لگا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کا مالک اسے مارے اور وہ صبر نہ کرے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا اس قول سے خودی کی بو آتی ہے۔ پھر حضرت شفیق بلخی نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا رب مارے اور وہ شکر نہ کرے۔ حضرت رابعہ بصری نے اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے کہا وہ شخص صادق نہیں جس کا رب اسے مارے اور وہ لذت حاصل نہ کرے۔ تو پھر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف نہ بھول جائے۔ خواجہ محمد اسلام عرض گزار ہے کہ کوئی مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے ہرگز عجب کی بات نہیں، کیونکہ اس سے پہلے مصر کی عورت نے جمال یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی اور ان کو ذرا بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی تھی۔ شیخ بخسرا میں ایک بزرگ حضرت رابعہ بصری کے پاس آئے اور بیٹھ کر مذمت دنیا کرنے لگے تو حضرت رابعہ بصری نے کہا معلوم ہوا تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں دنیا سے محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس چیز کا نام اپنا دوست رکھتا ہے اور اسی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہو تو آپ صبح سے شام تک اس کی عبادت میں کھڑے رہو۔ حضرت رابعہ بصری اکثر اللہ کی عبادت میں صبح شام کو کھڑی ہوتی ہے، صبح تک عبادت ہی کرتی رہتی۔ حضرت رابعہ بصری اکثر اپنی دعا میں کہتی تھی کہ اگر دنیا میں جو میرا حصہ ہے مقرر وہ اپنے دشمنوں کو دے دوں اور جو حصہ عقبی میں لے لکھا ہوا ہے وہ اپنے دوستوں میں بانٹ دوں گی، کیونکہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور یہ سوات دعا بھی کرتی اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کروں تو آئے میرے اللہ مجھ پر دوزخ میں جلا دے، اور اگر میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں کروں تو مجھ پر جنت حرام کر دے۔ اگر میں تجھ کو تجھ سے ہی چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر اور میری دعا قبول فرمایا کر۔ اے میرے اللہ اگر مجھے دوزخ میں
بھیجے گا تو میں فریاد کروں گی کہ میں تجھے اپنا دوست رکھا۔ دوست کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا۔ تو اکثر غیب سے آواز آتی تھی، اے رابعہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جگہ دے دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اللہ، میرا کام اور میری آرزو تیری یاد ہے بس، اور آخرت میں تیرا دیدار کرنا ہے، باقی تو مالک ہے، جیسے چاہے تو کر سکتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اے میرے اللہ، یا میرے دل کو حاضر کر یا میری بے دلی کی عبادت قبول کر۔ اور جب حضرت رابعہ بصری کا وفات کا وقت قریب آیا تو جو مشائخ آپ کے قریب تھے، حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتے کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب دوست باہر چلے گئے اور دروازہ باہر بند کر دیا، اور ایک آواز سب لوگوں نے سنی۔ وہ آواز یہ تھی، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی۔ جب لوگ اندر گئے تو آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے عشق کی شان ہی نرالی ہے۔ جسے اللہ کا حقیقی عشق نصیب ہو جائے، یقیناً وہ دنیا ہی میں جنت کا سکون حاصل کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے نبیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔